اچھا عزیزی بھائی جان دا گریٹ، رمضان المبارک سے متعلقہ بد تہذیبیاں، میرا خیال ہے کہ وہ بد تہذیبیوں سے زیادہ گناہ کے زمرے میں آ جاتی ہیں جو بد تہذیبی ہیں. ایک بد تہذیبی جس کا کل ہمارے ایک معزز ویور نے خط لکھ کے ذکر کیا ہے کہ رمضان کے دنوں میں ظاہر ہے الحمدللہ مسجدوں میں رش ہوتا ہے، تو عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ جو گاڑیوں والے یا جو بھی اپنی سواریاں استعمال کرتے ہیں وہ جب مساجد کے سامنے سے گزرتے ہیں تو بالکل انتظار نہیں کرتے کہ ان دنوں میں تو خاص طور پہ، ویسے تو عمومی طور پہ بھی نمازیوں کا اتنا احترام کیا جانا چاہیے کہ ان کو پہلے گزر جانے دیا جائے، اور جب جن دنوں میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے نماز کے اوقات میں، ان دنوں تو آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی گاڑیاں اور موٹر سائیکل روک دیں اور نمازیوں کو پہلے گزر لینے دیں. ہاں جی وہ تو ہر جگہ پہ یہ ہونا چاہیے، ہر سڑک پہ ہونا چاہیے، مگر ہم لوگ بدقسمت ہیں اس حوالے سے کہ ہم پیدل چلنے والے بندے کو ذرا بھی راستہ نہیں دیتے. خاص طور پہ واقعی تمہاری بات ٹھیک ہے، مسجد کے سامنے ہارن نہ بجانا، نمازیوں کو ٹائم دینا، نماز کھڑی ہو رہی ہے ان کو اس میں ملنا، تھوڑا ان کو جلدی ہوتی ہے. اچھا یہ رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے ایک جو ہر دفعہ ہم بد تہذیبی کا ذکر کرتے ہیں کہ چونکہ روزہ رکھا ہوتا ہے، سب کی جو طبیعت ہے وہ کوڑی ہوئی ہوتی ہے، ترش ہوئے ہوتے ہیں، اور ٹریفک میں اس کا عملاً بہت مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں اس ترشی کا. اس میں تھوڑا پھر یاد دہانی کے لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں. ہم سب کو یہ چاہیے کہ تھوڑا صبر، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے اس وقت غصہ چڑھے بھی تو فوراً یہ یاد کریں کہ آپ کی آنکھ کا، آپ کی زبان کا، آپ کے اعصاب کا روزہ ہے. اور روزہ رکھ کے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کوئی نعوذ باللہ احسان نہیں کر رہے ہیں، آپ پر فرض ہے، آپ کا روزہ ہے، اور اپنی ترشی کا اظہار جو ہے وہ دوسرے پہ ہی ہم اڈیلتے ہیں. ہاں جی بلکہ اس ترشی کو روکنا بھی باقاعدہ ثواب ہے. یہ ثواب بھی آپ رمضان کے مہینے میں اگر کمائیں تو وہ ثواب میں آپ کے اضافہ ہوتا جائے گا. ایک اور بات جو مجھے گوگے کو دیکھ کے یاد آئی، گوگا تو ماشاءاللہ روزے دار ہے مگر اس کی صحت کو دیکھ کے یاد آ گئی ہے. کچھ عرصہ پہلے ہمارے بچپن میں یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ جو روزہ نہیں تھا نہ رکھتا، ایک تو وہ اس کا ببانگے دہل اقرار نہیں تھا کرتا، باقاعدہ اونچا اونچا بتاتا نہیں تھا، پھرتا چھپاتا تھا اور جرم سمجھ کے چھپاتا تھا. اور پھر وہ کسی کے سامنے یا روزہ دار کے سامنے کو کھانا پینا یہ تو بالکل ہی ناممکن تھا. بہت ہی احتیاط کرتے تھے لوگ، مگر اب اس کا مظاہرہ بہت کٹ گیا ہے. اب لوگ اونچا اونچا یہ صاف کہہ رہے ہوتے ہیں دوستوں میں بیٹھ کے، بھائی میرے کو نہیں یہ رکھا جاتا اتنی گرمی جہاں پہ اللہ معاف کر دے گا، بھائی تسی رکھو. بھائی ایسے نہ کہو خدا کے واسطے. اللہ پاک نے ٹھیک ہے معافی اس کا بڑا پسندیدہ عمل ہے، مگر اس طرح بھی نہیں ہے کہ آپ اس طرح بھی نہیں حکم یا اس طرح بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنے گناہ کی یا اپنے اس طرح کے عمل کی اونچی اونچی تشہیر کرتے پھریں. یہ نہیں، اپنے گناہ کو چھپانا بھی اسی کا حکم ہے جس نے معافی دینی ہے. سر جی یہ سرکاری دفتروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں لگتا ہے جیسے انہوں نے روزہ رکھا ہے، وہ سائل کی سنتے ہی نہیں. یہ بہت بڑی ایک عجیب سی حرکت ہو رہی ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں کہ جو بیچارے دفتروں میں کام کاج کے لیے آتے ہیں سائل، وہ انہوں نے بھی یار روزہ رکھا ہو سکتا ہے، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی مسلمان آپ کے پاس آتے ہیں، اور آپ گلا کپڑا کر کے تو سر پہ لپیٹ کے تو پرے پکھے تھلے بینچتے سنتے ہیں. جیسے روزوں میں اٹھ کے بیٹھ جائیں، آپ نے صرف قلم چلانا ہے یا آپ نے کوئی کاغذ دیکھنا ہے، اس میں کون سی اتنی مزدوریاں بھی تو لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو چلو ہمت کریں، تھوڑا صبر کریں، ہمت کر کے اگر آپ آنے والے کا یہ احساس کر لیں کہ یہ بھی روزے میں آیا ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ یہ احساس کر کے کہ یہ بھی روزے میں آیا ہے، مجھے اس کا کام فوراً کرنا چاہیے، تو آپ کو اس کا ڈبل ثواب ہوگا. ہاں ڈبل ثواب ہوگا. روزوں میں ویسے ہی ہر چیز کا کئی گنا ثواب بڑھ جاتا ہے، تو اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ یہ جو بندہ میرے پاس آیا ہے، اگر اس سے پہلے میں کام نہیں کرتا تھا معمول کے مطابق، آج مجھے کرنا چاہیے تاکہ مجھے اس کا کئی گنا زیادہ ثواب اس بات پہ ملے کہ میں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے، ایک روزے دار کو آسانی فراہم کی ہے. یہ بات ہے. اب اس بات پہ پکے رہنا. میں نے کل تمہارے اخبار کے دفتر میں آنے ذرا کیا کام ہے تمہیں؟ یار 1500 روپیہ چاہیے اور تم نے دینا ہے، بس چھوڑ دو اس بات. اچھا ایک اور بات میں کرنی چاہ رہا تھا رمضان کے مہینے کے حوالے سے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صبح سحری کا جو گگو بولتا ہے یا فجر کی جو اذان ہوتی ہے وہاں سے لے کے
तो अफ्तारी तक यानी मगरब की अजान तक ही सिर्फ रमजान है। उसके बाद रमजान खत्म हो जाते हैं। अफ्तारी करते ही वो इस तरह का खुलते हैं, ऐसे म्यूजिक श्यूजिक और हला शुरू हो जाती बड़ी है। कमाल की तुमने बात की। यकीन करो तुम्हारा माथा चूमने को दिल कर रहा है। ये तो क्लास की बात चूमने से पहले पॉज लिया है। नहीं 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 रहने दो यार, पूरी संजीदगी से बता रहा हूँ, गौरी आपस से कर ला पूरी संजीदगी से बता रहा हूँ। करनी है ना एक दूसरे यार, हद हो गई। रही है ना जी, अब वो तुम अपने आप को तारीफ के मुस्तहिक क्यों नहीं समझते? मैं तुम संजीदगी पॉज से क्यों लेते तुम पॉज ना नहीं वाकई यार, नहीं ऑनेस्ट वेरी सीरियस, और बहुत जबरदस्त बात है, बहुत कमाल की बात की है, और ये बिल्कुल तुमने बरवक्त निशानदेही की है। और हाँ जी। बिल्कुल होना चाहिए कि रोजा 24 घंटे में होता है, वो सिर्फ आपको खाने पीने से मना किया गया। रमजानुल मुबारक तो बाकी घंटों पूरा में भी महीना है, हाँ, पूरा महीना। रमजान की रातें हाँ जी, हाँ जी, जिनमें आप फेसबुक खोल के बैठ जाते हो। हाँ जी, मुफ्ती मुनीब साहब जब ऐलान कर देते हैं, अल्लाह पाक रहमत रखे और पोपल जई साहब यहाँ ना हो और मुफ्ती साहब चांद का ऐलान कर दें, वहां से लेके उनके ईद का चांद नजर आने के ऐलान तक रमजानुल मुबारक है। वैसे तो सारी जिंदगी ही इंसान बन के रहना चाहिए, अखलाक का मुजाहरा करना चाहिए, मगर यार कम से कम जो रमजानुल मुबारक और रोजे का एहतराम है, ये पूरा महीना होता है। रमजान का एक एक लम्हा जो है ना वो कीमती होता है, और उसकी जो कीमत का इदराक करना चाहिए। एक बड़ी खूबसूरत मिसाल मैं कहीं पढ़ रहा था कि रोजों में बिल्कुल ऐसे कि जैसे कहीं पे किसी बस्ती में ड्राउट हो, वहां पे कहत हो, वहां पे खुश्क साली हो और पीने को पानी ना मिल रहा हो, और कोई वहां पे गनी आके कहे कि ये मैं पानी का चश्मा है, सारे लोग अपने अपने बर्तन ले आओ और 1 घंटे के अंदर पानी भर लो जितना भर सकते हो, तो कौन बंदा होगा अहमक जो वहां पे वक्त जाया करेगा, जो उस दौरान कहीं और चला जाएगा कि पहले मैं फलां काम निपटाऊं फिर मैं इस पानी यहां से समेट लूंगा, या घर से छोटा बर्तन लेके आएगा। बड़े से बड़े बाल्टियां ड्रम लोग लाएंगे और एक लम्हा जाया नहीं करेंगे। तो सेम ये यहाँ पे बरकतों का नजूल हो रहा है, यहाँ पे रहमतों के दरवाजे खुले हुए हैं और हम वक्त जाया कर रहे हैं। जी जी, और ये जो इन्होंने कहा कि को गनी आए पानी लेके, गनी का मतलब है सखी। हाँ जी, सखावत करने वाला गनी उसे कहते हैं। कहीं ये ना समझना कि पा गनी तंदूर वाला आएगा, क्या बात हुई? गोगे के ज़हन में सिर्फ पा तंदूर वाला ही है। उसके लिए वही सबसे बड़ा गनी है जो तंदूर वाला। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल, और आपसे इजाजत लेने से पहले आज की छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी बात कि इंसान ऐसा गाफिल मंसूबा साज है जो अपनी जिंदगी की तमाम तर मंसूबाबंदी में कभी भी अपनी मौत को शामिल नहीं करता। खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप ये एहसास करके कि ये भी रोजे में आया, मुझे इसका काम फौरन करना चाहिए, तो आपको इसका डबल सवाब मिलेगा। हाँ, डबल सवाब होगा। रोजों में वैसे ही हर चीज का कई गुना सवाब बढ़ जाता है, तो अगर आप ये नियत कर लें कि ये जो बंदा मेरे पास आया है, अगर इससे पहले मैं काम नहीं करता था मामूल के मुताबिक, आज मुझे करना चाहिए ताकि मुझे इसका कई गुना ज्यादा सवाब इस बात पे मिले कि मैंने उसको फैसिलिटेट किया है, एक रोजेदार को आसानी फराहम की है। ये बात है। अब इस बात पे पक्के रहना, मैंने कल तुम्हारे अखबार के दफ्तर में आने दे क्या काम है तुम्हें? यार 1500 रुपया चाहिए और तुमने देना है, बस छोड़ दो इस बात को। अच्छा, एक और बात मैं करनी चाह रहा था रमजान के महीने के हवाले से। कुछ लोग समझते हैं कि सुबह सहरी का जो कुग्गू बोलता है या फजर की जो अजान होती है, वहां से लेके तो अफ्तारी तक यानी मगरब की अजान तक ही सिर्फ रमजान है। उसके बाद रमजान खत्म हो जाते हैं। अफ्तारी करते ही वो इस तरह का खुलते हैं, ऐसे म्यूजिक श्यूजिक और हला शुरू हो जाती है। बड़ी कमाल की तुमने बात की। यकीन करो तुम्हारा माथा चूमने को दिल कर रहा है। ये तो चूमने से पहले पॉज लिया है। रहने दो यार, पूरी संजीदगी से बता रहा हूँ, गौरी आपस से कर ला पूरी संजीदगी से बता रहा हूँ। करनी है ना एक दूसरे यार, हद हो गई। रही है ना जी। तुम अपने आप को तारीफ के मुस्तहिक क्यों नहीं समझते? मैं संजीदगी से क्यों लेते पॉज ना? नहीं वाकई यार, नहीं ऑनेस्ट वेरी सीरियस, और बहुत जबरदस्त बात है, बहुत कमाल की बात की है, और ये बिल्कुल तुमने बरवक्त निशानदेही की है। और बिल्कुल होना चाहिए कि रोजा 24 घंटे में होता है, वो सिर्फ आपको खाने पीने से मना किया गया। रमजानुल मुबारक तो बाकी घंटों में महीना है, पूरा महीना। रमजान की रातें, हाँ जी, हाँ जी, जिनमें आप फेसबुक खोल के बैठ जाते हो। हाँ जी, मुफ्ती मुनीब साहब जब ऐलान कर देते
لیتے ہیں, اللہ پاک رحمت رکھے اور پوپل زئی صاحب یہاں نہ ہوں اور مفتی صاحب چاند کا اعلان کر دیں, وہاں سے لے کے ان کے عید کا چاند نظر آنے کے اعلان تک رمضان المبارک ہے. ویسے تو ساری زندگی ہی انسان بن کے رہنا چاہیے, اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے, مگر یار کم از کم جو رمضان المبارک اور روزے کا احترام ہے یہ پورا مہینہ ہوتا ہے. رمضان کا ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ قیمتی ہوتا ہے اور اس کی جو قیمت کا ادراک کرنا چاہیے. ایک بڑی خوبصورت مثال میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ روزوں میں بالکل ایسے کہ جیسے کہیں پہ کسی بستی میں ڈراؤٹ ہو, وہاں پہ قحط ہو, وہاں پہ خشک سالی ہو اور پینے کو پانی نہ مل رہا ہو, اور کوئی وہاں پہ غنی آ کے کہے کہ یہ میں پانی کا چشمہ ہے, سارے لوگ اپنے اپنے برتن لے آؤ اور 1 گھنٹے کے اندر پانی بھر لو جتنا بھر سکتے ہو, تو کون بندہ ہوگا احمق جو وہاں پہ وقت ضائع کرے گا, جو اس دوران کہیں اور چلا جائے گا کہ پہلے میں فلاں کام نپٹاؤں پھر میں اس پانی یہاں سے سمیٹ لوں گا, یا گھر سے چھوٹا برتن لے کے آئے گا. بڑے سے بڑے بالٹیاں ڈرم لوگ لائیں گے اور ایک لمحہ ضائع نہیں کریں گے. تو سیم یہ یہاں پہ برکتوں کا نزول ہو رہا ہے, یہاں پہ رحمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور ہم وقت ضائع کر رہے ہیں. جی جی, اور یہ جو انہوں نے کہا کہ کوئی غنی آئے پانی لے کے, غنی کا مطلب ہے سخی, ہاں جی, سخاوت کرنے والا. غنی اسے کہتے ہیں, کہ یہ نہ سمجھنا کہ پا غنی تندور والا ہے, کیا بات ہوئی, گوگے کے ذہن میں صرف پا تندور والا ہے, اس کے لیے وہی سب سے بڑا غنی ہے جو تندور. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال, اور آپ سے اجازت لینے سے پہلے آج کی چھوٹی سی لیکن بہت بڑی بات کہ انسان ایسا غافل منصوبہ ساز ہے جو اپنی زندگی کی تمام تر منصوبہ بندی میں کبھی بھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا. خوش رہیں, خوش رکھے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.